السلام علیکم ناظرین۔ رملہ نے سمجھا تھا کہ اس کی ایک چال اون اور آئلہ کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، لیکن حقیقت میں اس کے بالکل الٹ ہونے جا رہا ہے۔ آئلہ انجانے میں اون سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی ہے، جبکہ اون بھی ایسا قدم اٹھائے گا جس کے بعد دونوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، رملہ بہت خوش ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ اس نے صرف ایک چنگاری لگائی ہے، اب آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی۔ اس کا خیال ہے کہ اون غیرت میں آ کر آئلہ کو طلاق دے دے گا اور پھر رملہ خود شامی سے علیحدگی اختیار کر لے گی اور آخر کار اون اس کا ہو جائے گا۔ لیکن رملہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے سارے خواب بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں۔ ادھر جب ثاقب صاحب بی جان کے کہنے پہ آدھی رات کو فاروق صاحب کو بلاتے ہیں تو بی جان اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ آخر رملہ آئلہ اور اون کا رشتہ خراب کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے۔ بی جان کو حقیقت کا اندازہ تو ہے، مگر وہ خود فاروق صاحب کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ فاروق صاحب خود سچ تک پہنچیں تاکہ جو بھی فیصلہ کریں مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ بی جان اور ثاقب صاحب کی باتیں سننے کے بعد فاروق صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر رملہ کو اس سارے معاملے سے کیا غرض ہے اور وہ اپنے مقصد کے لیے شامی کو آخر کیوں استعمال کر رہی ہے۔ لیکن جب عارفہ بیگم یہ سب سنتی ہیں تو فوراً فاروق صاحب سے کہتی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ثاقب صرف غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ مگر اس بار فاروق صاحب معاملہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں، وہ ہر حال میں اصل حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ اگلے ہی دن فاروق صاحب شامی اور رملہ دونوں کو اپنے پاس بلا کر سارا معاملہ پوچھتے ہیں، لیکن لگتا ہے رملہ پہلے ہی ہر سوال کا جواب تیار کر کے بیٹھی تھی۔ وہ فوراً نہایت اعتماد سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی، مجھے تو صرف اپنی اور شامی کی شادی کا کارڈ دینا تھا، وہ بھی آئلہ کے کہنے پر۔ آئلہ نے خود مجھے فون کیا، اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور وہاں بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی شامی دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ رملہ نے کتنی صفائی سے پوری کہانی بدل دی۔ لیکن شامی ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ رملہ اسے صرف ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اور اس کا اصل مقصد صرف اون کو حاصل کرنا ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کر لینا چاہتی ہے۔ شامی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ رملہ یہ سب صرف اسے اور آئلہ کو دوبارہ ملانے کے لیے کر رہی ہے، مگر جس دن رملہ کا یہ جھوٹ سب کے سامنے آئے گا، صرف فاروق اور عارفہ ہی نہیں بلکہ شامی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ دوسری طرف اون شدید پریشانی اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے بار بار آئلہ کی وہ بات یاد آتی ہے، اس پوری دنیا میں صرف آپ ہی تھے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر آپ کو میرے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو گئی؟ آپ نے رملہ کے جھوٹ پر یقین کر لیا مگر میرے سچ پر نہیں۔ اگر مجھ پر یقین نہیں تھا تو کم از کم اپنے دل سے ہی پوچھ لیتے، اور اگر آپ کا دل بھی یہی کہتا ہے کہ میں جھوٹی تھی تو بس پھر تو مزید بات کرنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ یہ الفاظ اون کے دل میں مسلسل گونجتے رہتے ہیں۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ آئلہ کو اس پر کتنا مان تھا، مگر اس نے ایک لمحے کے غصے میں وہ اعتماد، وہ مان بھی توڑ دیا اور آئلہ کا دل بھی۔ اسی دوران اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب اس نے طلاق کی بات کی تھی تو آئلہ نے صاف کہا تھا کہ وہ اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتی۔ اون سمجھ جاتا ہے کہ آئلہ نے اگرچہ اپنی محبت کا کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ یہی احساس اب اون کے پچھتاوے کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اگلے دن اون دفتر چلا جاتا ہے، لیکن وہاں سے آئلہ کے لیے خوبصورت پھولوں کا ایک بکے بھجواتا ہے۔ جب آئلہ وہ بکے وصول کرتی ہے تو اس میں ایک پیارا سا نوٹ بھی ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، اتنے خوبصورت موسم میں روٹھنا اچھا نہیں لگتا، ہار جیت کی باتیں کل پر چھوڑ دیتے ہیں، آج صرف دوستی کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آئلہ یہ پیغام پڑھتی ہے،
اور پھولوں کی خوشبو محسوس کرتی ہے، اس کا سارا غصہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ ابھی کچھ دن اور اون کو تھوڑا تنگ ضرور کرے گی۔ شام کو جب اون واپس آتا ہے تو آئلہ سے کہتا ہے کیوں نہ آج باہر جا کر کھانا کھایا جائے۔ آئلہ بظاہر ناراضگی کا تاثر دیتے ہوئے تیار ہونے چلی جاتی ہے، مگر جب وہ کپڑے منتخب کر رہی ہوتی ہے تو اون خود الماری سے گلابی رنگ کا ایک خوبصورت سوٹ نکال کر کہتا ہے آج میری خواہش ہے کہ تم یہی رنگ پہنو، اس میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ آئلہ وہی سوٹ پہنتی ہے اور واقعی ہی اس پر وہ رنگ بے حد خوبصورت لگتا ہے۔ دونوں پہلے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پھر اون آئلہ کے لیے گجرے خریدتا ہے۔ اس لمحے دونوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی حسین خواب میں جی رہے ہوں، اور شاید دل ہی دل میں یہی دعا بھی کرتے ہوں کہ یہ خوبصورت وقت کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے بعد اون سوچتا ہے کہ ہمیں آئلہ کے گھر بھی چلنا چاہیے تاکہ ثاقب ماموں جو کل کی لڑائی کے بعد سے پریشان ہیں آج ہمیں خوش دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ لیکن جیسے ہی دونوں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں سامنے شامی فاروق صاحب کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اون اور آئلہ کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر شامی کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آئلہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اندر اپنے والدین سے ملنے چلی جاتی ہے، جبکہ اون کچھ دیر فاروق صاحب کے پاس رک جاتا ہے اور نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے ماموں پلیز شامی اور رملہ کو سمجھا لیں، کیونکہ جو کھیل یہ دونوں کھیل رہے ہیں اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر فاروق صاحب چونک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آخر ہوا کیا ہے، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ ادھر شامی جو پہلے ہی اون اور آئلہ کو خوش دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے تنزیہ انداز میں کہتا ہے کچھ نہیں ہوا ابو، جب سے اسے مانگے تانگے کی فیکٹری ملی ہے یہ اپنی اوقات ہی بھول گیا ہے۔ اس پر اون بھی اسے آئینہ دکھاتے ہوئے جواب دیتا ہے جس پراپرٹی پر تم اتنا فخر کر رہے ہو یہ بھی یاد رکھو کہ اب وہ سب رملہ کی ہے اور وہ جب چاہے تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہے۔ شامی غصے میں دانت پیستے ہوئے کہتا ہے رملہ میری بیوی ہے۔ تب اون فوراً جواب دیتا ہے اچھا تمہاری بیوی، پھر وہ میرے پاس ڈیل کرنے کیوں آئی تھی؟ یہ سنتے ہی شامی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ جاتا ہے کیونکہ رملہ نے اسے ایسی کسی ڈیل کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر اون نہایت پر اعتماد انداز میں کہتا ہے اگر میں چاہوں تو ایک ہی منٹ میں تمہارا پورا کھیل بدل سکتا ہوں۔ اور ناظرین اصل مزہ تو تب آئے گا اگر اون سب کے سامنے رملہ کو بلا کر اسے کہے کہ آج سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے، اگر واقعی ہی تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو سب کے سامنے اعتراف کرو اور ساتھ ہی شامی کی وہ تمام حقیقت بھی بتا دو جسے تم دونوں نے اب تک سب سے چھپا رکھا ہے۔ ممکن ہے اون پر اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے رملہ خود ہی سب کچھ سچ سچ بیان کر دے اور اسی ایک لمحے میں نہ صرف رملہ اور شامی کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے بلکہ آئلہ کے کردار پر لگے تمام الزامات بھی ہمیشہ کے لیے دھل جائیں۔ بہرحال ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس بار اون واقعی ہی رملہ اور شامی کی حقیقت سب کے سامنے لے آئے گا یا پھر رملہ ایک اور چال چلنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔